بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد نماز خواہ فرض ہو یا سنت اور نفل ہو اطمینان کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ کسی بھی نماز کو تیزی سے پڑھنا، جلدی سے پڑھنا، جیسے آدمی جان چھڑانا چاہتا ہے اور نماز سے نکلنا چاہتا ہے، یہ ناپسندیدہ فعل ہے اور اس سے نماز اللہ کے ہاں شرف قبولیت سے محروم ہو جاتی ہے۔ اب اس ضمن میں دو اہم مسئلے ذہن میں رکھیں۔ کئی نمازیوں کو دیکھنے میں آیا ہے، خاص طور پر تراویح کی نماز میں امام اگر رکوع کے بعد قومہ کرتا ہے تو مقتدی امام سے پہلے سجدے کی طرف جانے کی کوشش کرتے، سجدے کی طرف جھک جاتے۔ یہ سخت گناہ ہے اور اس پر شدید وعید آتی ہے۔ چنانچہ ایک واقعہ تاریخ میں فقہا نے لکھا ہے کہ ایک صاحب شاگردوں کو حدیث پڑھاتے تھے، مگر پردے کے پیچھے بیٹھ کر۔ جب شاگرد حدیث سے فارغ ہو گئے تو انہوں نے استاد سے عرض کیا کہ استاد صاحب ہمیں اپنی زیارت تو کروا دیں، یہ پردہ ہٹا دیں۔ انہوں نے عذر کیا تو شاگردوں نے اصرار کیا، تو انہوں نے ان کے اصرار پر جب پردہ ہٹایا تو حدیث پڑھانے والے محدث کا چہرہ گدھے کا تھا۔ وہ دیکھ کے حیران ہو گئے۔ انہوں نے کہا استاد جی یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا بیٹا میں نے حدیث میں پڑھا تھا کہ جو آدمی امام سے پہلے سجدے میں جاتا ہے اسے ڈرنا چاہیے کہ اس کا چہرہ کہیں گدھے کا چہرہ نہ بنا دیا جائے، تو میں نے اس حدیث کو یوں ہی سمجھ کر امام سے پہلے سجدے میں جانے کی کوشش کی تو میرا چہرہ گدھے کا چہرہ بن گیا۔ تو اس میں یہ احتیاط ضروری ہے۔ سنت یہ ہے کہ جب امام تکبیر میں اکبر کہہ رہا ہو تو مقتدی اللہ کہہ کر اپنا عمل شروع کرے، امام سے پہل نہ کرے۔ دوسرا اہم مسئلہ یہ ہے کہ بعض نمازی سجدے میں اپنے بازو زمین پر لگا دیتے ہیں۔ حدیث پاک میں اس سے سختی سے منع کیا گیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بدن کا وزن سجدے میں ہتھیلیوں پر رکھتے تھے اور بازوں کو گویا ستون بنا دیتے تھے۔ تو اپنے بازوں کو زمین کے قریب لے جانا، زمین پر لگانا، یہ مکروہ تحریمی ہے۔ اس سے نماز کا ثواب جاتا رہتا ہے۔ اور رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں کہ آدمی اپنے اعمال اللہ کے ہاں قبول کرواوے تو اپنے اعمال کو اس انداز سے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے کہ اللہ کے ہاں قبول ہو، سنت کے اور آداب کے مطابق ادا کیے جائیں۔ نماز اعمال کی بنیاد ہے، نماز اچھی ہوگی تو باقی سارے عمل بھی اچھے ہوں گے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔